الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل. وقال فی مقام آخر انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اور دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں. دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان پہ کئی حقوق لازم آتے ہیں. سب سے پہلے تو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حق. سب سے پہلے انسان پہ اللہ کے حق لازم ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق انسان پہ لازم ہے. اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق لازم آتے ہیں انسان کے ذمہ. اور پھر دیگر مسلمانوں کے حقوق انسان کے ذمہ لازم آتے ہیں. اللہ رب العزت کے حقوق اس لیے لازم ہیں کہ وہ مالک و خالق ہے، انسان کی تخلیق فرمانے والا ہے، انسان کو عدم سے وجود بخشنے والی ذات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق
اس لیے لازم ہے کہ وہ محبوب خدا ہیں اور ان کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا سنوارا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق لازم آتے ہیں، ہر طرح کے رشتے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور پھر مسلمانوں کے حقوق انسان پہ لازم ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس قدر کوئی آدمی کسی رشتے کو اہمیت دیتا ہے تو جتنی اہمیت دے گا اسی اعتبار سے اس رشتے کا خیال بھی رکھے گا. ہم سارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا زیادہ تعلق ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہمارا یارانہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، تو پھر ہم اس یارانے کو، اس مضبوطی کو ٹوٹنے نہیں دیتے، بلکہ اس رشتے کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کا جہد کرتے ہیں، ہر طرح کی ہمت لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ قائم رہ جائے. تو دین کا رشتہ سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ رشتہ ہے، سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے دین کا رشتہ. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں جو رشتہ ہے وہ ہے ہی دین کا رشتہ. کہ اگر ایک انسان دین کے رشتے کی طرف زیادہ توجہ کرے تو پھر سارے رشتے اس دین کے رشتے کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی دین کو بھول جائے اور دین کے رشتوں کو بھول جائے تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین سارے بھائی کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب اگر ہم غور کریں، مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت، باہمی رب، باہمی تعلق، باہمی بھائی چارہ اور نفع و نقصان، خوشی و غمی، ہر طرح کی چیز جو ہے یہ محبت کا تقاضا کرتی ہے، یہ بھائی چارے کا تقاضا کرتی ہے. اور حقیقی بھائی چارہ ہے ہی یہی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے مومنین کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ حقیقی تعلق کو قائم کریں. اور جب ہم احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سرعام یہ اعلان فرمایا. سرکار نے ارشاد فرمایا الا ان آل ابی یعنی فلانا لیسوا باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مجمع کے اندر یہ اعلان فرمایا. اور اعلان کیا فرمایا؟ فرمایا غور سے سنو، فلاں کی اولاد، فلاں کی اولاد، فلاں رشتہ دار وہ میرے کوئی ولی نہیں، وہ میرے کوئی دوست نہیں. تو پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبہ آپ کے دوست ہیں کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست، میرے حقیقی جو دوست ہیں وہ سچے مسلمان اور اللہ رب العزت کی ذات میرے دوست، جن کو میں ولی سمجھتا ہوں وہ صحیح مومن میرے ولی ہیں. اب اللہ رب العزت کے محبوب نے نہ تو ابو جہل کو ولی بنایا ہے، نہ عتبہ شیبہ کو ولی بنایا ہے، نہ اپنے قریشی لوگوں کو جو حقیقی رشتہ دار تھے ان کو ولی نہیں بنایا، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی بنایا، جب دوست بنایا تو پہلے اللہ کو دوست بنایا، پھر سچے مومنین کو دوست بنایا. محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستی اور یاری کا معیار بتا دیا لوگوں کو کہ وہ لوگوں اگر دوستی اور یاری کا معیار سمجھنا چاہتے ہو تو دین سمجھو اور دین والوں کو اپنا دوست بناؤ، دین کی حقیقت اور اصلیت کو اپناتے جاؤ. اور یہی چیز آگے جا کے سمجھ آتی ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور مشرکین سے اپنے ناطے کو توڑتے نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے.
حالانکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فارس سے چلنے والا ایک اور مدینہ شریف کے اندر ایک غلام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کا درجہ دے رہے ہیں، اور اس درجہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ جب وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے تو وہ دین اور اسلام ہے، وہ ایمان ہے اور ایمانی رشتہ ہے۔ جس ایمانی رشتے کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، جس ایمانی تعلق کو ہم توڑ بیٹھے ہیں، جس ایمانی تعلق کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کی آمد کا مقصد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد فرمایا محبوب کائنات نے، فرمایا کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم الشان محبوب آیا، اور ایسا محبوب آیا، فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم حریص، فرمایا تمہارے اوپر وہ جو مشقت آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، وہ محبوب کریم برداشت نہیں کرتے، اور فرمایا وہ تمہارے لیے حریص ہیں، اور کیا فرمایا؟ وہ مومنین کے لیے رحمت فرمانے والے ہیں، مہربانی فرمانے۔ اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومنین کے لیے رحمت فرمانے والے ہوں، مومنین پہ تو مہربانیاں فرمانے والے ہوں، اور جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت کو بیان کرتے ہیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا نہ تو مسلمان کسی مسلمان پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ مسلمان کی علامت ہے، لیکن آج ہم حقیقت میں اس نشانی اور اس علامت کو بھلا بیٹھے۔ آج ہمارے ایمان کمزور در کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو حقیقت میں مسلمانی تھی وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو سچا اور سچا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا نہ تو خود ظلم کرتا ہے نہ کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ آج ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو ظالموں کے سپرد کر دیا ہوا، اور فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت اور تکلیف کے اندر اس کا مددگار بنتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، جو دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور پھر ارشاد فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی فرماتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ یہ ایک مسلمان کی علامت ہے، یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ نشانیاں، وہ علامتیں ہمارے اندر مفقود ہوتی نظر آتی ہیں، وگرنہ اگر ہم اپنے اسلاف کو جا کے دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو غیرت ایمانی سے معمور تھے، جن کا اوڑھنا بچھونا ایمان ہی ایمان تھا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ شریف تو اس وقت مسلمانوں نے جو غیرت ایمانی کا اور حقیقت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنائے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنایا گیا۔ اب روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت سعد بن ربی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے اپنے گھر جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ایمان کا مظاہرہ تھا جو حضرت سعد بن ربیعہ نے کیا۔ اپنے گھر لے کے گئے، جب گھر لے کے گئے تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انی اکثر الانصار مالا، فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف میں سب سے زیادہ انصار میں مال رکھنے والا ہوں، میرے پاس انصار میں سب سے زیادہ مال ہے۔ فرمایا فاقسم مالی بنصفین، فرمایا کہ اے عبد الرحمن اس طرح کرتے ہیں اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک حصہ تو رکھ لے اور ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں۔ اور پھر دوسرا کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ولی امراتان فانظر اعجبہما الیک، فرمایا میری دو بیویاں ہیں تو دیکھ لے، جو تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، ایک میری بیوی تو رکھ لے ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ حقیقت ایمانی کا مظاہرہ تھا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس طرح کیا نہیں۔ لیکن ہم دیکھیں تو حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی اور اثار جو اپنے بھائی کے لیے کیا، وہ حقیقی بھائی نہیں تھے، وہ ایمانی بھائی تھے، وہ مسلمانی بھائی تھے، جن کے لیے حضرت سعد بن ربیعہ نے اپنی ہر ایک چیز کے خزانے کھول، اپنے دل کو کھلا کر کے رکھ دیا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضور آپ اکثر ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ نے تو دنیا کی فکر ہی چھوڑ دی ہوئی ہے، آپ تو دنیا سے بے رغبت ہو گئے ہیں، آپ نے دنیا کے خیال کو ترک کر دیا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ یار تجھے کیا لگتا ہے میں نے دنیا کی فکر کو چھوڑ رکھا ہے؟ میرے پاس تو روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، وہ اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں، میں تو ان کی پریشانیاں سن سن کے سارا دن پریشان رہتا ہوں، میرا تو سارا دن لوگوں کی پریشانیاں سنتے گزر جاتا ہے، میری ساری رات لوگوں کی پریشانیاں حل کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ فرمایا تجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہوں، میں دنیا سے بالکل منہ موڑ لیا ہے میں نے؟ بالکل ایسی بات نہیں۔ فرمایا میرا تو دن رات اسی کام میں گزر جاتا ہے۔ اور آخر میں جو بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا وہ دل بڑا عجیب ہے، فرمایا وہ دل بڑا عجیب ہے جو کسی مسلمان بھائی کو پریشان بھی دیکھے اور پھر اس دل پہ کوئی اثر نہ آئے۔ فرمایا وہ دل کتنا عجیب ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو پریشان دیکھ کے پھر وہ دل پریشان نہیں ہو رہا۔ فرمایا میں تو ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ اور یہی حقیقت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون کرجل، فرمایا سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح، سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں۔ فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کسی آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اگر سر کو تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے پھر سارے عالم اسلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری بے حسی اور ہمارے اندر جو غیرت ایمانی تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی۔ مسلمان جو حقیقت تھی مسلمانی کی وہ مسلمانوں سے ختم ہوتی نظر آ رہی کہ ہم جو مسلمان ہیں یہ مال و دولت کے پیچھے، عزت و شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا، اصل ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ اصل ایمان انہوں نے چھوڑا بھی ہے اور ان سے چھڑوایا بھی گیا ہے۔ جب ہم
علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے شعر کے اندر غور کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے، کہ جذبہ جہاد مسلمانوں کے اندر سے ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے غیرت ختم کر دی جائے، مسلمانوں کے دلوں سے حمیت ختم کر دی جائے، وگرنہ ہم اپنے اسلاف کی طرف نظر دوڑائیں تو وہ ایک قافلہ، ایک جہاز جو مسلمانوں کا سندھ کے اندر لوٹا گیا، کراچی کے ساحل پہ، دیبل کے ساحل پہ جب مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا گیا، وہ ایک عورت کی آواز سے، وہ ایک عورت کی پکار سے محمد بن قاسم وہ عرب سے چلا اور پورے سندھ کو فتح کر دیا۔ اس وقت لوگوں کو بتا دیا کہ ہم مسلمان اسی طرح ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن آج کی ہماری جو صورتحال ہے، صورتحال یہ ہے کہ مسلمان، فلسطین کے مسلمان سارے مسلمانوں کے اندر ہیں، وہ یہ نہیں کہ کوئی فلسطین باہر ہے، ارد گرد تمام مسلم ممالک موجود ہیں، لیکن اسرائیل اس کے باوجود مسلمانوں پہ مسلسل ظلم کر رہا ہے، مسلسل پتھر برسا رہا ہے، مسلسل آگ برسا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر مسلمان خاموش ہیں اور صرف مذمت کر رہے ہیں تو صرف مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں باہر نکلنے سے کچھ ہوگا، یہاں جہاد کرنے سے کچھ ہوگا۔ جب جس وقت سے ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، جس وقت سے ہمارے دلوں کے اندر جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا، اسی وقت سے مسلمان کمزور ہونا، ہمارے دلوں کے اندر جذبہ جہاد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آج اسی جذبہ جہاد کی ضرورت ہے، آج اسی غیرت ایمانی کی ضرورت ہے، آج اسی حقیقت ایمانی کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے درد کو، ان کی تکالیف کو سمجھیں کہ کس طرح سے 2 ہفتے مسلسل ہو گئے ہیں، مسلسل 2 ہفتوں سے ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مسلسل 2 ہفتوں سے ان پہ پانی بند کیا جا رہا ہے، ان کے ہسپتالوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، لیکن آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارے مسلم ممالک اپنے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے صرف مذمتوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی ڈرپوک قوم ہے، یہودی موت سے ڈرنے والے ہیں، موت کا سامنا کرنے والے نہیں، لیکن وہ اس قدر جری اور بہادر کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر اتنی قوت اور طاقت کہاں سے آ گئی ہے؟ اصل میں ان کے اندر اتنی قوت اور طاقت اس وجہ سے آئی ہے، فرمایا گیا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر پورا ایک جماعت ہے اور وہ سارے اس وقت ایک جماعت بن کے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان وہ فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، وہ مختلف طبقات کے اندر بٹے ہوئے ہیں، وہ مختلف لسانی اور وطنی تفریق کے اندر اس وقت تقسیم شدہ ہیں۔ آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ مسلمان بھی اکٹھے ہوں، اور اکٹھے ہو کے جب اسرائیلیوں کو پتہ چلے گا، جب یہودیوں کو پتہ چل جائے گا کہ سارے مسلمان اکٹھے ہیں، تو پھر کسی یہودی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں پہ حملہ کر دے۔ یہودی تو حملہ اس لیے کر رہے ہیں، یہودی تو اس لیے ہمت اور طاقت والے بن رہے ہیں کہ انہیں پتہ چل گیا ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ مسلمان صرف پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مسلمان صرف عزت اور لالچ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مسلمان تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت مستحکم ہو جائے، ہماری فلاں چیز مستحکم ہو جائے۔ یار فارغ چیز کو چھوڑو، جب دین مستحکم ہو گیا، جب ایمان مستحکم ہو گیا تو پھر ہر ایک چیز قوت اور طاقت والی۔ اگر ہمارے اندر سے دین کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، تو پھر یہ یقین کر لیں کہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ مسلمانوں کو پہلے بھی عزت اللہ رب العزت نے اسلام کی وجہ سے دی تھی، اور آج بھی عزت اللہ رب العزت اسلام کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ مجھے صحیح یاد نہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ عیسائیوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ایک لقمہ
ایک لقمے کا کچھ حصہ دسترخوان پہ گر جاتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو اٹھا کے اپنے منہ کے اندر ڈالتے ہیں تو پاس بیٹھے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہودی اور عیسائی دیکھ کے کیا کہیں گے کہ مسلمان نیچے سے اٹھا کے کھانا کھاتے ہیں. تو اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز سے عزت طلب کریں گے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا. عزت ساری کی ساری اللہ رب العزت نے دین کے اندر رکھی ہے. عزت ساری کی ساری غیرت ایمانی کے اندر ہے. جب ہمارے اندر سے جس وقت سے ہمارے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہوئی اسی وقت سے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. آج مسلمانی کی یہ حالت کیوں نظر آ رہی ہے؟ آج مسلمان کیوں ڈرے سہمے نظر آتے ہیں؟ آج مسلمانوں پہ کافر یہودی اور عیسائی کیوں بار بار قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ یہودی اور عیسائی اور نصرانی اور کافر اور مشرک بار بار یہی بولتے نظر آ رہے ہیں کہ فلسطین کو ختم کر دیا جائے, غزہ کو ختم کر دیا جائے, القدس شریف کو ختم کر دیا جائے. وہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر غیرت ختم ہو گئی. آج پھر سے مسلمانوں کی غیرت کی ضرورت ہے. آج پھر سے مسلمانوں کی حمیت کی ضرورت ہے. آج پھر سے اسی اسلام کی ضرورت ہے. فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اگر آج ہی وہ مسلمان اپنے دلوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں, اگر آج وہ اکٹھے ہو جائیں. اتنے مسلم ممالک ہیں, کیا کوئی ایک آدھ مسلم ملک ہے؟ 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے. وہ 1 کروڑ کے قریب یہودی, جہاں 2 ارب مسلمان ہیں, ان کے مقابلے میں 1 کروڑ یہودی مسلمانوں پہ ظلم کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یہودیوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں. ہم نے یار ایک چیز کے اندر یہودیوں کی پیروی کرنا شروع کر دیا. ہم ہر ایک چیز کے اندر یہودیوں کے غلام نظر آ رہے ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ دیکھا جاتا ہے ہم عیسائیوں اور یہودیوں کا غلام ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اور عالم اسلام کے اندر بھی کسی ایک ملک کو دیکھ لیا جائے, ان کی معیشت کو دیکھ لیا جائے, ان کے قوانین کو دیکھ لیا جائے, ان کے طرز زندگی کو دیکھ لیا جائے, ہم اپنی طرز زندگی کو دیکھیں. ہم کس کے طریقے پہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے طرز زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم مسلمانوں کے طریقے پہ زندگی نہیں گزار رہے, ہم یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں. جب تک ہم یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلتے رہیں گے ہم اسی طرح غلام اور محکوم رہیں گے. آج اٹھنے کی اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم حقیقی مسلمان بنیں, ہم حقیقی غیرت مند بنیں. سن 2004 سے جب اسرائیلیوں نے پہلے سے فلسطینیوں پہ حملے شروع کر دیے, لیکن سن 2004 کے اندر جب پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے گئے, آپ کی شان کے اندر گستاخی کی گئی, تو فلسطین کا ایک باشندہ, فلسطین کا ایک بادشاہ, وزیر اعظم اس وقت کا, اس نے اس وقت اعلان کیا کہ میں اپنی ساری کی ساری نسل کو حافظ قرآن بناؤں گا, میں اپنی ساری کی ساری نسل کو عالم دین بناؤں گا. پچھلے دنوں اس کا انتقال ہوا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو 14 لوگوں کو حافظ قرآن بنایا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں, اپنے باقی مسلمانوں کو بھی دیکھیں, اپنے پاکستان کو دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں کو, ایوان کے اندر بیٹھے ہوں کو سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آتا. انہیں کہا جائے کہ صرف سورت اخلاص سنا دی جائے, ایک سورت اخلاص سنانا نہیں آتی, اور وہ مسلم ملک کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں. ہمیں تو شرم سے ڈوب مرنے کا ہمارا مقام ہے. ضرورت اسی امر کہ ہم دین والے ہو جائیں. جب ہمارے اندر ایمان آ جائے گا, ہم پختہ مضبوط دین والے ہو جائیں گے, تو پھر کسی غیر مسلم کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے. ان کے اندر ہمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ان کے اندر طاقت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ طاقت تو اس لیے پیدا ہوتی ہے, ہمت تو اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے طریقے پہ چل رہے ہیں, ہمارے قوانین کے مطابق چل رہے ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ کر رہے ہیں. ہم تو اپنے کاسے لے کے ان سے بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں, تو پھر جن سے بھیک مانگی جائے ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی نظروں میں نظریں ملا کے ان سے بات کی جا سکتی ہے؟ تو پھر
کسی غیرت مند آدمی کی ضرورت ہے، کسی عزت مند آدمی کی ضرورت ہے، کسی صاحب ایمان کی ضرورت ہے، کسی صاحب کمال کی ضرورت ہے کہ جس کی موجودگی کے اندر ہم عزت والے ہو جائیں، ہم ایمان والے ہو جائیں، ہم غیرت والے ہو جائیں۔ آج پھر مسلمانوں کی غیرت کی ضرورت ہے، آج پھر مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ جب مسلمان اتحاد و اتفاق والے ہو جائیں اور جب ان یہودیوں اور نصرانیوں کو پتہ چل جائے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، تو پھر کسی یہودی کی، کسی نصرانی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ غیرت نصیب فرمائے، ہمیں وہ قوت نصیب فرمائے کہ ہم سچے مسلمان بنیں، ہم حقیقت میں مسلمان بنیں، ظاہری مسلمان نہ رہیں بلکہ حقیقت میں باطنی مسلمان بن جائیں۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو جائے، ہمارا ایک ایک طریقہ اسلام والا ہو جائے، پھر اللہ رب العزت ہم پہ اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔